ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں لائبہ عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ٹی وی۔ دنیا اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ جنگیں، بھوک، افلاس، دہشت گردی اور غذائی بحران پھیل چکا ہے۔ ایسے میں امت مسلمہ نظر نہیں آ رہی۔ ان تمام موضوعات پر میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمر ریاض عباس صاحب۔ سر خوش آمدید۔ جی تھینک یو۔ سر مجھے یہ بتائیں، کیا خلافت موجود ہوتی تو آج امت کے یہ حالات ہوتے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو ہمارا ایپیسوڈ چونکہ اینڈ آف ٹائم چل رہا ہے، اسی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ کیا خلافت ہوتی تو یہ حالات ہوتے، یہی جی یہی کچھ۔ اب میرے سامنے سورہ النور ہے، دا لائٹننگ، دا ڈیوائن لائٹننگ کے ٹائٹل سے۔ یہ چیپٹر 24 آف دا ہولی قرآن ہے، جی اور ہمارے دیکھنے والے اس کو نوٹ کر لیں، اس کی آیت نمبر 55 ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت کا جو حکم ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکننہم لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولایبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ ڈیوائن آرڈر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں کوئی فلسفی نہیں ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت کے کلام میں ہمارے لیے جو دعوت فکر ہے، جو آپ کا سوال ہے، اس سوال کا جواب کیا خلافت ہوتی تو آج یہ حالات ہوتے، سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اس کا سولوشن ہے۔ تو سولوشن اورینٹڈ اپروچ اللہ نے بتا دی ہے، اس میں ہمیں بھی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپروچ کیا ہے کہ اللہ ہیز پرومسڈ دوز امنگ یو ہو بلیو and perform virtuous deeds that he will surely make them successors upon the earth as he made successors those before them۔ اللہ کا یہ پرومس ہے۔ ایک ہوتا ہے جینٹلمین پرومس، مین ٹو مین جو پرومس ہوتا ہے، جو ہم ایفیڈیوٹ دیتے ہیں، پرومس کرتے ہیں، اور ایک ہے اللہ رب العزت کا پرومس، اسے کہتے ہیں ڈیوائن پرومس، الوہی وعدہ۔ اور جو اللہ کا وعدہ ہے وہ ہو کے رہتا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدے کو جو وائلیٹ نہیں کرتا، اس کی شان یہ ہے۔ تو اللہ نے جب پرومس دیا ہے، پرومس ڈیوائن پرومس کی مفسرین نے تشریح یہ کی ہے کہ اس میں گارنٹی ہوتی ہے لانگ لاسٹنگ، وہ ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ پرومس کس حوالے سے؟ وعد اللہ الذین آمنوا، پہلے ہم نے دیکھنا ہے وہ پرومس ہے کس کے ساتھ۔ ایک تو ہے اللہ کا وعدہ، وہ کون سے خوش بخت لوگ ہیں، چنیدہ لوگ، سلیکٹڈ، ڈیوائن سلیکٹڈ، جن کے ساتھ اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آمنو، بلیورز، سبحان اللہ۔ پوری امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کے یہ جملہ کہوں گا، آمنو، اگر تم ایمان والے ہو تو یہ وعدہ تم سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس وعدے کی تم پاسداری نہیں کرتے تو میں قرآن کا فتویٰ دے رہا ہوں، بے ایمان ہو تم سارے، جو اس وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ وہی وعدے کی پاسداری کہے گا جو مومن ہے، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ چونکہ وعدہ بلیورز سے ہے، فاسقوں سے نہیں ہے، ظالموں سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا میں حکمرانوں سے وعدہ کر رہا ہوں، پبلک سے وعدہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ایمان کیا ہے؟ مسلمان کا لفظ بھی مسلمین کا لفظ استعمال نہیں کیا، چونکہ ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، یعنی قلب میں، ظاہر میں، باطن میں، اپنے 6 فٹ کے قد میں، اپنے گھر میں، اپنی ذات میں، معاشرے میں، اور پوری دنیا کے اندر غلبہ دین حق کی بحالی کے لیے کوشش کرنا، یہ مومن کی علامت ہے۔ اور اس میں ایک حدیث کوٹ کر دوں، کتاب الفتن میں، یہ نعیم بن حماد کی بھی میرے پاس ہے، بخاری اور مسلم پڑھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک آخری زمانے میں ایک وقت آئے گا، فتنے ہوں گے، 2 لوگ مسلمان وہ مسجد میں اکٹھے عبادت کریں گے، باجماعت نماز پڑھیں گے، جماعت اتنی بڑی ہوگی ان میں سے ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا اس کی تشریح، تو مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہے ریچولز تو ہوں گے، حج بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، عیدین بھی ہوں گی، قربانی بھی ہوں گی، مگر غلبہ دین حق کی بحالی کی روح نکل چکی ہوگی اس عبادت میں سے، وہ عبادت جسم رہ جائے گا۔ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو ہے، کیا ہنسی فریب جو کھائے ہوئے ہم، یہ والی صورتحال ہوگی۔ چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ ان کے سیاسی رہبر تھے، تسوسہم، وہ ان کی سیاسی رہنمائی کرتے تھے، اور سیاست ہے ہی اصلاح احوال، سیاست ہے ہی غلبہ دین حق، سیاست ہے ہی معیشت، تجارت، عدل، اور ہر شے کو
اللہ رب العزت کے دین کے تابع کر دینا یہ سیاست ہے. جب اس سے چوک جائیں گے تو بے شک مسجدیں میں جاتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، حیات اجتماعی جب تک اسلام کے تابع نہیں ہوگی. آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا خلافت ہوتی، آج مسلم امہ کی جمعیت ختم ہو گئی ہے، ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں، ایک ایک کر کے مارا جا رہا ہے. کبھی اسرائیل اٹھتا ہے، کبھی امریکہ اٹھتا ہے. آج اگر یہ خلافت ہوتی، یک جان ہوتے، اسلام کا پولیٹیکل اینٹی اور آرڈر بحال ہوتا، ریوائیول ہوتی، اللہ کے اس وعدے کو ایفائے عہد کیا ہوتا، تو آج یہ نوبت نہ آتی. اب مومنین سے کیا وعدہ ہے؟ جو ایمان لائے، اور ان مومنین میں سے بھی اللہ نے چھانٹی کر دی، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو اچھے ایٹریبیوٹس والے ہیں، جن کا دین جن کے دماغ میں، دل میں، عمل میں ڈھل چکا ہے، جو اپنی پریکٹس سے ثابت کرتے. یعنی کہ مسجد میں تسبیح پڑھی، ادھر ناپ تول میں کمی کی، ادھر تسبیح پڑھی، ادھر حکمرانوں کے درباری بن گئے. یعنی دین ان کے جو عبادت میں جس طرح خشوع و خضوع ہے، اسی طرح ان کی معاشرت میں دین ہو، سیاست میں، عدالت میں. بحیثیت قاضی فیصلہ کریں تو دین کے مطابق، بحیثیت حاکم فیصلہ کریں تو اللہ اور رسول کے فرامین کے مطابق. یہ ہے عمل صالح. ان لوگوں کو کیا کہا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں خلافت عطا کروں گا. تو اللہ وعدہ کر رہا ہے ایمان اور عمل صالح رکھنے والوں سے کہ خلافت تمہارا مقدر ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے، باپ اپنے بچے سے وعدہ کرتا ہے تم پاس ہو جاؤ امتحان میں، تمہیں بائک لے کے دوں گا، اگر A+ آئے تو گاڑی لے کے دوں گا. لیول بڑھ جاتا ہے. جتنا آپ محنت کرتے ہیں، جتنا آپ کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے، تو یہ دنیا کا فارمولہ ہے، آپ کی اپ گریڈیشن ہوتی ہے. تو اللہ نے لگژریز کی انتہا کر دی، مگر 2 شرائط رکھ دی: ایمان اور عمل صالح. کیا کروں گا؟ زمین میں خلافت عطا کر دوں. تو رب کا مبدا اور اس کی رضا یہ ہے کہ زمین میں اس کے نظام کے تحت سارے نظام چلیں، یعنی دین کا غلبہ ہو، ڈومیننس آف اسلام. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو آج وہ ڈیوائن پرومس کو امت کیوں جھٹلا چکی ہے؟ ہم بھانت بھانت کی بولیاں اپلیکیبل نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے. یہ مغربی جمہوریت جس کا فساد ہم نے ایپسٹین فائل میں نہیں دیکھا، یہ مغربی جمہوریت جس نے عراق کو کھنڈرات کا ڈیر بنایا، غزہ کو اوپن ایئر پریزن بنایا، اسی جمہوریت نے شام کو لاشیں گرائیں، اسی جمہوریت نے افغانستان کو کھنڈرات کا ڈیر بنایا. یہی جمہوریت آج ایران پہ ٹوٹ پڑی ہے. ایک طرف بچیوں کا ریپ کرتے ہیں، سودی معیشت کے ذریعے دنیا کو پنجوں میں ڈالا ہوا ہے، دوسری طرف مصنوعی جو بیماریاں کووڈ لا کے دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ دجالی جمہوریت. اس کے مقابلے میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. آج امت اللہ کے وعدے کو بلا چکی ہے، اس لیے مار پڑ رہی ہے. آج امت اللہ کے وعدے کو پس پش ڈال چکی ہے. تو جو اللہ کے وعدے سے پھر جائے اس کی صدا یہی ہوتی ہے جو فتنوں کی صورت میں حضور نے فرمایا بارش کے قطروں کی طرح تمہارے اوپر مسلط ہوں گے. جیسے تمہارے پہلے فرمایا کہ ان کو خلافت دی. کیا ہوگا؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ لَهُمْ دِينَهُمْ. دین کا غلبہ ہو. جب دین ہے، دین کے غلبے سے کیا مراد ہے؟ جب اسلام کا غلبہ ہو جائے تو امن آ جاتا ہے. اسلام اسٹیبلشمنٹ آف پیس اور ایریڈیکیشن آف ٹیرر کے لیے آیا ہے. یہ دنیا کا واحد دین ہے جس کے اندر ضمانت ہے حقوق انسانی کی، جس کے اندر میثاق مدینہ ہے، تمام مائنورٹیز کے کمیونٹیز کے رائٹس ہیں، جن کے اندر مواخات ڈکلیریشن ہے، کوئی ڈسکریمنیشن امیر غریب کی نہیں ہے، جس کے اندر خطبہ حجت الوداع جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے. ہمارے پاس تو سب کچھ موجود ہے پریکٹیکلی، پھر کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے؟ اگر یہ آ جائے تو آج یہ دجال کے خونی پنجے نہ ہوتے، امت اکٹھی ہوتی. فرمایا الذی ارتضی لہم، اللہ نے ان کے لیے یہی چنا ہے. چوزن ریلیجن، چوزن سسٹم اللہ کے نزدیک خلافہ ہے، خلافہ علی منہاج نبوۃ. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ رب العزت ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا. آج خوف ہے، سیریا میں خوف ہے، غزہ میں خوف ہے، قطر میں خوف ہے، بحرین میں خوف ہے، دبئی میں خوف ہے، سعودی عربیہ میں، جارڈن میں، کویت میں، عراق میں، ایران میں، پاکستان میں، افغانستان میں. یہ ممالک جو میں نام گنوا رہا ہوں، خوف کی کیفیت، خوف کے سائے، تلواروں کے سائے، بارود اور شعلوں کے سائے میں جی رہے ہیں. تو اس سے نکلنے کا فارمولہ تو سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے کہ اگر اپنے خوف کو امن سے، پیس سے بدلنا چاہتے ہو تو اللہ کے وعدے پہ آ جاؤ. وہ وعدہ ہے خلافہ علی منہاج النبوۃ. یہ آیت نمبر 55 یہ صرف چومنے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں تھی، اس کا ایسنس ہے کہ نظام کو کیسے لاگو کرنا ہے. اس نظام کے سارے کریکٹرسٹکس بتا دیے، اس نظام کا فروٹ بتا دیا کہ خوف کو امن میں بدلنا ہے. پھر میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ نہیں کہ سجدہ خدا کو ہے، بھیگ جا کے واشنگٹن میں لیتے ہیں. تمہارا قبلہ و کعبہ مکہ ہونا چاہیے تھا،
تمہارے پالیسی کا مرکز مدینہ ہونا چاہیے تھا، مگر تم تل ابیب، کبھی بورڈ آف پیس، کبھی کس کس کی بھیک مانگتے ہو۔ یہ وہ نظام ہے جو اللہ کی عبادت میں آ جائے سودی معیشت ختم ہو جاتی ہے، پھر سارے کے سارے ڈیوائن جو اوبیڈینس میں آ جاتے ہیں، سارے خوف ختم، سود کا خوف ختم، بدحالی کا ختم، خوشحالی اور امن آ جاتا ہے۔ جب یہ ضمانت دی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے بعد ممن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، ٹرانسگریسرز ہیں ایسے لوگ جو اس کے بعد انکار کرتے ہیں، فاسق ہیں۔ میں کھلے عام کیمرے پہ کہہ رہا ہوں، ہر وہ شخص جو خلافت کی مخالفت کرتا ہے وہ فاسق ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا فتویٰ ہے۔ تم فسق کی وجہ سے مارے جا رہے ہو، تمہاری لاشیں گرائی جا رہی ہیں۔ یہ حدیث کے چیپٹرز ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ زمین پر پرندے کو گرنے کی جگہ نہیں ملے گی، اتنی لاشیں ہوں گی۔ حضور نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ ہلاکت اور بربادی ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ گیا۔ آج وہاں پہ کنسرٹ سارا کچھ نہیں ہو رہا، تمہارا تیل، تمہاری بڑی بڑی بلڈنگز تمہیں نہیں بچا سکتی۔ آج نیتن یاہو اور ٹرمپ کا، ایلون مسک کا اور ان بڑوں کا، ساروں کا، نیٹو کا، دجال کا لشکر، ان سب کا پلان یہ ہے کہ خلافت کو ختم کریں، واپس نہ آنے پائے۔ خلافت عثمانیہ توڑی برطانیہ نے، خلافت تھی تو سارے ممالک میں امن تھا۔ کہیں کوئی قضیہ دیکھا؟ خلافت جب تھی عثمانیہ تو ایک خون کا قطرہ پورے مڈل ایسٹ میں نہیں بہا تھا، چونکہ ون یونٹ تھا۔ حضور کے دور کا بلاد شام ایک تھا، لیکن جب سے خلافت ٹوٹی اس وقت سے پراکسیز، اس وقت سے دہشت گردی کا ٹائٹل، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، اور یہ سارے فتنے و فساد جنم لیے۔ کیوں؟ آپ نے اللہ کے وعدے کو توڑا ہے۔ تو جب وعدہ توڑیں گے تو یہی ہوگا۔ آپ نے پوچھا کہ خلافت ہوتی تو ایسا ہوتا، خلافت ہوتی تو ایسا بالکل بھی نہ ہوتا۔ خلافت ہوتی تو اس وقت اسلام کی حکمرانی ہوتی، اور آج پاکستان، ترکیہ، یہ ممالک، یہ ان کے ہاں، ہمارے ہاں اتنی فرٹائل لینڈ ہے، یہ لینڈ آف اپورچونٹی ہوتی۔ یورپ کے لوگ یہاں آ کے روزگار کرتے، آج ہمیں بھکاری بنا دیا، ہمارا نوجوان ادھر جاتا ہے۔ خلافت ہوتی تو پاکستان مرکز ہوتا ساری دنیا کا، میں دعوے کی حرمین شریفین مرکز ہوتا، لوگ ٹوٹتے نوکریوں کے لیے، جابز کے لیے، خوشحالی ہوتی، چونکہ اللہ نے گارنٹی دی۔ تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے خود وعدہ الہی کو توڑیں گے تو اللہ کا کوڑا تو پھر برسے گا ہی نا۔ جی سر، یہ بتائیں کہ اسرائیل اور امریکہ کی جنگ اور ایران کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال پوچھ لیا، اسرائیل، امریکہ اور ایران۔ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں، احادیث کی پریڈکشن بھی ہیں، اور میں آپ پہ واضح کرتا چلوں ایک بات کہ نبی آخر الزمان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگوں کی پریڈکشن کی ہیں، احادیث میں اس کے پورے چیپٹر الگ سے کتاب الملاحم ہیں۔ لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں، یہ بات میں ناظرین کو ذرا سمجھانے کے لیے۔ ایک ہے کتاب الفتن جو آل اوور فتنوں کے چیپٹرز ہیں، ٹھیک ہے، پیریڈ آف ٹرائل، ٹرم آئل، ٹھیک ہے، اس میں پولیٹیکل بھی ہے، ریلیجس بھی ہے۔ ایک ہے ملاحم، ملاحم ملحمہ کی جمع ہے، ملحمہ کہتے ہیں جنگ کو، اسی سے ہے ملاحم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وارز کے بارے میں، جو کرائسس ہیں ان کے بارے میں، جنگوں کے بارے میں جو پریڈکٹ کیا ہے، محدثین نے الگ سے ملاحم کے چیپٹرز قائم کیے، ٹھیک ہے، دا چیپٹر آف وارز پریڈکٹڈ بائی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان ملاحم میں ملحمۃ العظمیٰ، جسے ملحمۃ الکبریٰ کہتے ہیں، دا گریٹسٹ آف آل وار کی بات بھی ہوئی ہے اس میں، اور مگدون، ہر مجدون کی بات ہوئی ہے جو فلسطین کی وادی میں ہوگا۔ تو ابھی جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، ایران اور اسرائیل اور امریکہ، یہ ایک فیز ہے اس وار کا۔ اسے تیسری جنگ عظیم کہیں، جس کو نعمت اللہ شاہ ولی علیہ رحمہ نے 800 سال پہلے کہا تھا، آلات برق پیما اصلاح حشر برپا سازند اہل حرفہ مشہور آن زمانہ، کہ اس دور میں ایسے آلات بنائے جائیں گے جو بجلی کو ناپنے والے ہوں گے، اور اہل حرفہ ایسے ہتھیار اپنا لیں گے جو میدان جنگ میں حشر برپا کر دیں گے۔ یعنی تیر و تفنگ کی بات نہیں ہے، میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی کی طرف شاہ صاحب نے اشارہ کیے، اب وہ استعمال کریں، اور وہ زیادہ ہتھیار غیروں کے پاس ہوں گے۔ اب یہاں سے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے کہا کہ اس جنگ کو کیسے دیکھتے ہیں، روایت ہے کہ جب مشرق سے آگ کا ستون دیکھو تو 1 سال کا رزق جمع کر لو۔ یہ ناظرین کو بتانا چاہوں گا، اس سے پہلے کسی نے کثیر بن مرہ حضرمی یہ فرماتے ہیں، اور ابتدائی نشانی رمضان میں ہوگی، ہم رمضان میں، جی رمضان، آگ کا جو ہے وہ ستون ہوگا۔ یہ 2 چیزیں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اماد بھائی آپ کی توجہ کے لیے بھی، ہمارے پروڈیوسر صاحب بیٹھے ہوئے، آسمان میں نظر آئے گی یہ آگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لوگوں میں اختلاف ہوگا۔ اگر تم وقت پاؤ تو زیادہ سے زیادہ غذائی ذخیرہ جمع کر لو جتنا ممکن ہو۔ یہ مشہور محدث ہیں کثیر بن مرہ حضرمی رحمہ اللہ،
یہ فرماتے ہیں آقا کی پریڈکشن کو کشید کر کے. دوسری روایت فرماتے ہیں، یہ موجم الاوسط امام طبرانی نے جلد 1 صفحہ نمبر 119 کے اندر روایت کیا. فرمایا جب مشرق سے آگ کا ستون دیکھو تو یہ بھوک کا سال ہوگا، غذائی قلت ہوگی. ہم نے پچھلے ویناگز میں کیا کہا تھا؟ پریزرویٹیوز، پاسچرائز فوڈ، زراعت ختم، دجال کی یہ ٹیکنالوجی یہی چاہ رہی ہے آپ کو پریزرویٹیوز کی طرف لے کے آئے. اب سارے پیکٹوں کی طرف آ گئے ہیں نا. یہ بھوک کا سال ہوگا. غذا اپنے کنٹرول میں کر رہا ہے دجال کا اعلی کار. ہمارا کام ہے تمہارے ضمیر کو دستک دینا. اور روایات کے مطابق امام محمد الباقر علیہ السلام سے روایت ہے، جب مشرق سے ایک آگ دیکھو جو عظیم ستون کی مانند ہوگی الحردی کی طرح، وہ 3 یا 7 دن آسمان میں رہے گی. جنگ کو کتنے دن ہو گئے ہیں آج؟ 3 دن تو ہو گئے ہیں نا، 3-4 دن. تو اس وقت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا انتظار کرو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. اللہ چاہے بے شک اللہ حکمت والا ہے. غیبت نعمانی باب 12 حدیث نمبر 13. پھر امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ جب تم آسمان میں ایک نشانی دیکھو کہ مشرق کی جانب سے ایک بڑی آگ چند راتوں تک ظاہر ہو تو لوگوں کے لیے کشادگی یعنی فرج قریب آ جاتی ہے. اور یہ نشانی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی طرف اشارہ ہے. اب میں آتا ہوں وہ آگ کیا ہے. اور پھر کہا امام محمد الباقر اور امام جعفر الصادق علیہ السلام مدینہ میں تھے، اور مدینہ کے مشرق میں خراسان یعنی ایران واقع ہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ مشرق سے آگ آئے گی. جیسے حضور نے کہا کہ قرن الشیطان، مشرق سے شیطان کے سینگوں والا فتنہ دجال کا اٹھے گا. یہ بے آف بنگال سے نیچے انڈین اوشن میں دجال ادھر سے آئے گا. یہ بھی انڈیا کے حصے میں ہے دجال. اور اب پتہ چلا ہندوتوا اور صہیونیت کا نیکسس، انہیں پتہ ہے کہ ان کا مسیحا ادھر ہے ان کے پاس. تو یہ مودی صاحب جا کے ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ہم ڈائیو کر کے بتا رہے ہیں. 7 دن آگ سے مراد مفکرین لکھتے ہیں ایٹمی حملہ بھی ہو سکتا ہے، اور میزائل اور ڈرون حملے جس سے 7 دن آسمان آگ کے شعلوں سے روشن ہوگا. تو کیا آج مڈل ایسٹ اور ایران پہ آگ کے شعلے نہیں ہیں؟ ڈرونز اور میزائل نہیں ہیں؟ آپ ویژولز نہیں دیکھ رہے؟ پریڈکشن کس طرف جا رہی ہے؟ ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان اہل الفارس ہم اول من یہلک ثم اہل العرب، کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اہل یعنی ایران والے مارے جائیں گے، پھر ان کے پیچھے عرب والے. کتاب الفتن نعیم بن حماد. پہلے ایران والوں کو اسیسینیٹ کل کیا جائے گا، ایریڈیکیٹ، پھر عرب والوں. تو عرب والوں یہ مت سمجھنا کہ ایران والے اگر ان پہ مصیبت ہے تو ہماری باری نہیں آنی. حضور نے فرما دیا. لیکن ایران والے جو مارے جائیں گے اپنی نیت پہ اٹھائے جائیں گے. سید علی خامنئی نے اسلام کی بقا کے لیے شہادت دی، اور انہوں نے کہہ دیا ایران از ناٹ امپورٹنٹ، ہمارے لیے اسلام امپورٹنٹ ہے. لا شرقیہ لا غربیہ الاسلامیہ الاسلامیہ. انہوں نے وہ بات کی، وہ اپنا گھر نہیں چھوڑا، وہ باہر نہیں گئے، وہ بنکر میں نہیں چھپے. انہوں نے وہاں پہ شہادت دی جو 1400 سال سے کربلا کا تسلسل ہے. اب آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو امام مہدی کے ظہور سے پہلے اہل ایران مارے جائیں گے، پھر عرب والے. لیکن امام مہدی کے ظہور سے پہلے عالمی جنگ شروع ہوگی جس سے تمام راستے بند ہو جائیں گے، ایک بستی دوسرے بستی میں نہیں جا سکے گی. یہ بڑی جنگ ہے، تیسری عالمی جنگ، جس کی طرف وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دا تھرڈ ورلڈ وار. یہ اس کا سٹیج سچ چکا ہے، روایات کی روشنی میں بتا رہا ہوں. پھر حضرت کعب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قریب ہے مشرقی سمندر دور ہو جائے اور اس میں کوئی کشتی بھی نہیں چل سکے، ایک بستی دوسری بستی میں. اور یہ عظیم تیسری جنگ کے وقت ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت امام مہدی کی آمد سے تھوڑا پہلے ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک فتنہ ہوگا جو پورے عرب کو گھیر لے گا. اب یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور جو اس میں مارے جائیں گے جہنم میں جائیں گے. اس میں زبان کا چلانا تلوار کے چلانے سے زیادہ سخت ہوگا. سنن ترمذی ابن ماجہ کی روایت. پھر آگے چلیں تو امام مہدی علیہ السلام جو ہے سفیانی کا ظہور ان سے پہلے 9 ماہ ہوگا. اور یہ امام جعفر صادق سے سفیانی کے بارے میں سوال کیا گیا، یہ کون ہے؟ سفیانی بھی ایک ہوگا، بڑا ظالم ہوگا. تو میں اس کے نام سے کیا فرمایا، اتنا سمجھ لو جب شام کے 5 علاقے دمشق، حمص، فلسطین، اردن اور کنسرین کو فتح کر رہے تو اس وقت ظہور امام مہدی کی توقع کرنا. میں نے کہا وہ 9 ماہ حکومت کرے گا، فرمایا نہیں 8 ماہ اور اس سے 1 دن زیادہ نہیں، موجم الاحادیث کے اندر ہے. ٹھیک ہے، یہ سفیانی کی تیاری کہ اس میں رسک جمع کر لینا. پھر فارس کی تباہی کے حوالے سے پھر سفیانی کے دور میں استنبول ترکی پر قبضہ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے روم اور ترکی کی سفیانی کے دور میں جنگ ہوگی جس سے استنبول ترکی پر قبضہ ہوگا.
ترکی ٹاپل ہونے جا رہا ہے، اس پہ قبضہ ہونا ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے، عربوں کی ہلاکت کے بعد ہو یا پہلے ہو۔ پھر مصر کی تباہی ہوگی، مصر خشک مینگنی کی طرح چورا چورا ہوگا، ایسے وقت میں امر خلافت نازل ہوگا۔ خلافت اس وقت دوبارہ نازل ہوگی، بحال ہوگی جب مصر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ مصر پھر فرمایا جزیرت العرب اس وقت تک خراب نہ ہوگا جب تک مصر خراب نہ ہو، سنن الواردہ کتاب الفتن میں۔ مصر کی خرابی عرب کی خرابی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ بڑے بڑے معزز مالدار لوگ، تو فرمایا قتل و غارت گری اور بھوک مصریوں کو تباہ کرے گی، ٹھیک ہے، مصر کی خرابی۔ تو یہ بہت ساری روایات ہیں کہ سفیانی کے بارے میں اور سارا، تو یہ ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے نا ایران اور اسرائیل کا، یہ ایران اسرائیل نہیں ہے، یہ دجالی طاقتیں ورسز مسلم امہ، اس میں جاگنا پڑے گا۔ جی سر یہ بتائیں کہ مسلمان ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ یس، بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، مسلمان کیا کریں؟ مجھے لوگ کئی ہمارے ویلاگ دیکھ کے ہاتھ پہ پالیسی میکنگ کیا ہے، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تمام سننے والوں سے، نوجوانوں سے کہوں گا یہ سکرولنگ سے ہٹیں، قرآن مجید اٹھائیں، سورہ کہف پڑھیں۔ جی اور آج میں سنوں کی وساطت سے ایک میں ڈیمانڈ کروں گا، کبھی اپیل نہیں کی، ایک اپیل ہے پوری قوم سے، پورے عالم اسلام سے، یہ ہاتھ جوڑ کے میں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اللہ کے رسول کی سرخرو اس رمضان میں کچھ نہ کریں، ایک دفعہ سورہ کہف ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں بس۔ آج کتنا روزہ ہے؟ 13، 17 دن نے، 17 دن پورے صرف سورہ کہف پڑھیں، آپ کو دجال کا فلسفی فتنہ، اس کے بچاؤ کی تدابیر، اور اس سے آپ محفوظ بھی ہو جائیں گے۔ قرآن میں ڈائیو کریں، اور ایک کیا کرنا چاہیے اس میں ایک اور بھی جوڑنا چاہتا ہوں، یہ نہیں ہر وقت تسبیح لے کے بیٹھے رہیں۔ قرآن کتنی دفعہ میں نے رمضان میں 3 دفعہ ختم کر لیا، اور بھائی اس 3 دفعہ کا کیا فائدہ ثواب کا؟ یہ کتاب ثواب نہیں ہے، بدلنے کی کتاب ہے، انقلاب۔ اس 3 دفعہ ختم قرآن سے بہتر ہے کہ تم 10 آیات ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ سکو جو تمہارے اور امت کے کام آ سکیں دعوت۔ ہم ڈائیو ہی نہیں کرتے قرآن، ہم کیا اللہ کا لیٹر ہے بھائی، لیٹر کو جب تک سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، لو لیٹر ہے، لو لیٹر پتہ ہے؟ لو لیٹر بہت سارے ہوتے ہیں، انڈیویژلز کے بھی، باپ اپنے بیٹے کو لکھتا ہے، بیٹی اپنی ماں کو لکھ سکتی ہے، تو یہ محبت بھرا ایک پیغام اور خط ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے لو لیٹر آیا ہے، اس میں وعدے ہیں، اس میں بشارتیں ہیں، اس میں تو ماں بیٹے کو چپیڑ مارتی ہے تو کوئی کیوں نہیں روکتا؟ پتہ ہے ماں سے زیادہ محبت کوئی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں نا ماں مارے تو پہنا ساڑے، ہماری زبان میں ہوتا ہے، وہ چاہتی ہے کہ تم سیدھے راستے پہ ہو، کل بڑی غلطی نہ کرو، وہ محبت میں تمہیں سزا دیتی ہے۔ تو اللہ نے بھی جو سزائیں اس میں قرآن میں رکھی ہیں وہ نہیں دے گا سزائیں، وہ چاہتا ہے تم رک جاؤ تاکہ یہ خوف کی وجہ سے بطس ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ حضور کی امت کو پکڑے گا؟ ہائے اپنے محبوب کی نہیں، وہ اس لیے کہا ہے کہ سدھر جاؤ یار، جیسے ماں چپیڑ لگاتی ہے ایسے کون سمجھائے گا؟ تو قرآن میں ڈائیو کریں، اس کے معنی پہ غور کریں، اور پولیٹیکل ڈومیننس کی جو فلسفی قرآن نے دی ہے، انبیاء کی سیاست کا ذکر ہے، ذوالقرنین علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جو جابروں سے ٹکرے۔ ادھر یہ مولویوں کا کیا کام، علماء کا دین میں ممبروں میں، تمہاری بھاڑ میں گئی، علماء ہی تو، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ سیاسی منصب تو تھا ہی علماء کا جو دین میں قوی ہوں، تم نے ساری حیت بدل دی۔ تو قرآن 3 دفعہ ختم کرنے کی بجائے میں کہوں گا کہ ایک دفعہ بھی نہ ختم کریں قرآن کو ترجمے تفسیر کے ساتھ۔ اگر ایک رکوع بھی آپ نے پڑھ لیا رمضان کا حق ادا ہو گیا، وہ 3 دفعہ ختم کر کے بھوسا بھرایا آپ نے، آپ کو ثواب ہے، کسی کو کیا فائدہ؟ امت کو تمہارے ذکر اذکار سے کیا فائدہ؟ امت کی لاشیں گر رہی ہیں۔ امت یہ ہے کہ جو قرآن میں ڈائیو کر کے انہیں فکر عطا کرو جو ہم بول رہے ہیں، اس طرح کی ضرورت ہے ہمیں، ایسے افراد کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں نظام کی بات کر سکیں، بدل سکیں۔ گھر میں ٹھیک ہوں، میرا سجدہ ٹھیک ہے، میرے نوافل نہیں۔ بنی اسرائیل میں بھی ایسے عابدین تھے، وہ پکڑ میں وہ بھی ہے، فرمایا تم نے اصلاح کیوں نہیں کی؟ تم اپنی زور پہ دیتے تھے میں بخشا جاؤں، چلو تم بھی گئے ساتھ۔ تو کلیتاً پولیٹیکل آرڈر، دین آیا ہی غلبے کے لیے، کیوں نہیں سمجھ آ رہی ان کو؟ جب تک وہ نہیں ہوگا اسی طرح پٹتے رہیں گے، اور میرے خیال میں وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دا اینڈ آف ٹائم۔ ابھی جو سائنس ہیں ہم اگلے لیکچر میں بیان کریں گے، یہ میرے پاس روایات پوری ہیں، اس کی تیاری کر لیں، پھر موقع نہیں ملے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں نہیں جی کب آئے گا؟ آپ اور میں گفتگو کر رہے ہوں گے، لوگ شاپنگ کر رہے ہوں گے، سینٹورس بھرا ہوگا، اچانک پتہ چل جائے گا کہ خبر آ گئی
نزول ہو گیا یا تباہی ہوگی. تو پھر تمہارے یہ سینٹورس، یہ صفا مال، یہ برج العرب، برج خلیفہ، یہ بڑی بڑی بلڈنگز روئی کے گالوں کی طرح ایسے چلی جائیں. آج قطر کے اور دبئی کے ہوٹلز بلڈنگ کو کوئی بچا سکا ہے؟ جی. تو یہ تو پاکستان اللہ کا شکر کریں کہ ہمارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، اللہ کے حبیب کی توجہات ہیں، بہترین فوج ہے. تو عربوں کو بھی چاہیے کہ جو ہے نا وہ ٹورزم پہ اور بلڈنگز پہ اور عیاشی پہ بچاؤ نہیں ہوتا جب تک آپ کھڑے نہ ہوں دین کی بحالی کے لیے. یہ غزہ کے لوگوں کی بد دعائیں آپ کو لگی. چند کلومیٹر پہ لاشیں تھیں، درختوں کی چھالیں کھا رہے تھے، یہ عیاشی کر رہے تھے. آج دوڑیں دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ ویڈیو آتی ہیں، کبھی ایئرپورٹ پہ کبھی ادھر. تو یہ ابھی ایک میزائلوں سے ایران کے دوڑیں لگ گئی ہیں جو امریکنز کو کا تعاقب کرتے ہوئے. اور یہ بھی میں واضح کر دوں، ایران، دبئی، قطر ان کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. امریکہ نے بڑی گیم کھیلی ہے، ایک تیر سے کئی شکار اسرائیل. انہوں نے اپنے فوجی اڈوں سے اپنے فوجیوں کو ہوٹلوں میں ٹھہرایا ہوا ہے. تو اب انہیں ہوٹلوں کی لوکیشنز پتہ ہیں. ایران فارن منسٹر نے کہا ہم عوام کے ان کے خلاف نہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے، ہم ان جگہوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جہاں امریکی فوجی چھپے ہوئے. تو نہ دینا اڈے. آج عرب خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. تو بھائی آپ جو ہے وہ آپ سے گیم ہو رہی ہے، آپ کا پیسہ، آپ کا پیٹرول، بجائے اس کے کہ آپ اس کے رحم و کرم پہ ہوتے، مسلمانوں کا جوائنٹ اتحاد ہوتا، یہ نوبت ہی نہ آتی. جی. تو یہ ساری چیزیں وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دا اینڈ آف ٹائم. ہمارا کام ہے دستک دینا، جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. بہت شکریہ ڈاکٹر عمر ریاض عباس صاحب. جی ناظرین، آپ نے ہماری آج کی گفتگو سنی. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.